میں سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے عمرہ کر لیا تو میں اپنے ایک دوست کے اصرار پر اس کے پاس چلا گیا۔ میرا دوست پچھلے 12 سالوں سے سعودیہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں کام کر رہا تھا اور وہ میرا بہت ہی قریبی دوست تھا۔ میں شام کے وقت اپنے دوست کے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں دوست نماز عشاء پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے۔ میری عادت تھی کہ میں نماز پڑھنے کے بعد رات کو تھوڑی سی چہل قدمی کیا کرتا تھا، اس لیے میں مسجد سے نکلا تو گھر کی بجائے دوسری جانب چل پڑا تھا۔ سوچا کہ 5 منٹ تک واپس آ جاؤں گا کیونکہ میرا دوست ابھی مسجد میں تھا۔ میں چلتا ہوا ایک گلی مڑا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ سامنے ایک میدان میں ایک 14 سال کی لڑکی نے ایک گدھی کو پکڑا ہوا تھا اور ایک عورت جو شاید اس کی ماں تھی وہ اس گدھی کا دودھ نکال رہی تھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی چل پڑا تھا۔ وہ عورت اپنے گھر کے اندر جا چکی تھی۔ گھر نہایت چھوٹا سا تھا مگر دروازہ بہت پوسیدہ تھا اور پرانا تھا۔ میں دروازے کے پاس رک گیا۔ مجھے جانے کیوں برتن میں گدھی کا دودھ ڈالنا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے میں کچھ دیر سوچ کر پھر دروازے کے پاس پہنچا۔ وہ لکڑی کا پرانا دروازہ تھا، اس لیے اس میں جگہ جگہ بڑے سے سوراخ تھے۔ میں نے ایک سوراخ پر آنکھیں رکھ کر اندر کی طرف دیکھا تو سامنے زرد روشنی میں وہی عورت برتن چولہے پر رکھ کر آگ جلا رہی تھی۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس عورت نے آگ جلا کر اس برتن میں سوئیاں ڈال دی تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ وہ گدھی کے دودھ میں کیا بنا رہی تھی۔ مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میری دیر کر دینے پہ کہیں میرا دوست گھبرا نہ گیا ہو۔ بس مجھے تو یہ جاننا تھا کہ وہ عورت یہ کس کے لیے بنا رہی تھی۔ اچانک اس عورت نے اپنی چادر میں چھپائی ایک سفید پڑیا کو نکالا اور اس کے اندر سے تھوڑا سا پاؤڈر دودھ میں ملا دیا۔ میں وہ سفید پاؤڈر دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ابھی میں اس عورت کی حرکات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے ایک بڑے سے برتن میں وہ سوئیاں ڈالی اور وہ کسی کو پکارنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تو میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں کیونکہ کمرے کا دروازہ کھول کر 7 جوان لڑکیاں باہر آئیں۔ وہ لڑکیاں اتنی حسین تھیں کہ مجھے لگا حوریں زمین پر اتر آئی ہیں۔ کمرے سے نکل کر وہ صحن میں پڑی ایک چھوٹی سی چٹائی پر بیٹھ گئیں۔ ہلکی روشنی میں بھی ان کے چہرے سفید دودھ کی طرح چمک رہے تھے۔ اس عورت نے وہ برتن ان لڑکیوں کے آگے رکھ دیا اور وہ لڑکیاں خاموشی سے وہ سوئیاں کھانے لگی۔ میں ہکا بکا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس عورت کی شکل و صورت سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ساتوں اسی کی بیٹیاں ہیں کیونکہ نقوش اور رنگت سب کی ملتی جلتی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ نہ جانے اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو گدھی کا دودھ کیوں دیا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سیدھا ہوا اور پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب میں دوست کے گھر پہنچا تو پتا چلا کہ میرا دوست میری تلاش میں نکل چکا تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ اسے ڈر تھا کہیں انجان راستوں کی وجہ سے میں راستہ نہ بھٹک جاؤں۔ میرے دوست کی بیوی نے اسے فون کر کے میرے واپس آنے کا بتا دیا تھا۔ تب اس نے سکھ کا سانس لے کر کال کاٹ دی تھی۔ میں بستر پر اکیلا پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ بے چینی سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس عورت کی حرکت نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کے گھر جاؤں اور لڑکیوں کو ان کی ماں کے کرتوت بتاؤں جو نہ جانے کس وقت سے ایسا کر رہی تھی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے میں اٹھا اور پھر اسی عورت کے گھر کی طرف چلا گیا۔ میرا رخ اسی گھر کی جانب تھا۔ میں ایسے چپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہی عورت اب 7 گدھے لیے اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور گھر سے کچھ فاصلے پر رک کر عورت کے اندر چلے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گدھوں کو گھر میں لے جا کر گھر کا دروازہ بند کر گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس گھر کے دروازے سے اندر جھانکا تو وہ 7 لڑکیاں چٹائی پر سوئی ہوئی تھی۔ وہ عورت گدھوں کو بھی چٹائی کے قریب لے گئی۔ ابھی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ غلطی سے میرا دباؤ دروازے پر آ گیا اور وہ بوسیدہ دروازہ زور سے ہلا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر عورت نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ گدھوں کو چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھی تو میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا تھا اور واپس آ گیا۔ اپنی غیر اخلاقی حرکت پر میں شرمندہ سا واپس اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ مجھے ڈر تھا وہ عورت باہر نکل کر گلی کا جائزہ لے تو مجھے دیکھ کر چونک نہ جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج میں اس کی نظر میں آ جاتا تو شاید بات کی گہرائی تک اترنے سے پہلے
عورت محتاط ہو جاتی اور میں یہ راز کبھی نہ جان سکتا تھا۔ وہ عورت رات کے وقت وہ سارے گدھے اپنے گھر میں کیوں لے گئی تھی؟ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وجود پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ میرا دماغ الجھا ہوا تھا۔ مجھے اس عورت کی مشکوک حرکتیں یاد آ رہی تھیں، اس کا ایک گدھی کا دودھ دھونا اور اس میں نہ جانے کیا ملا کر بیٹیوں کو پلانا ہی ابھی میرے لیے گہرا راز بن گیا تھا۔ ویسے تو میرا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر پھر بھی میرا تجسس مجھے کہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اگلے روز دوست نے مجھ سے کہا کہ آؤ تمہیں بازار لے چلتا ہوں۔ میں دوست کے ساتھ بازار چلا گیا۔ وہ پورا دن بازار میں گھومتے ہوئے گزر گیا تھا۔ جب میں رات کو واپس آیا تو اپنے دوست کے گھر والی گلی میں داخل ہوتے ہی مجھے سامنے وہی گلی نظر آئی اور میرے دماغ میں وہ سب تازہ ہو گیا۔ میں نے دوست سے کہا کہ تم گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر واک کے لیے جاتا ہوں۔ پھر وہ مجھے چھیڑتے ہوئے بولا کہ لگتا ہے تمہارا کہیں دل لگ گیا ہے، اس لیے تمہیں گھر میں سکون ہی نہیں مل رہا۔ میں اس سے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں واقعی چہل قدمی کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اپنے دوست کو ٹالنے کے لیے اس کے ساتھ گھر چلا گیا اور اس سے بولا کہ تمہارے گھر کا یہ چھوٹا سا علاقہ بہت اچھا ہے، یہاں رات کے وقت جو ہلکی ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میرا دوست خوش ہو گیا اور بولا کہ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یہاں آ کر اچھا لگا ہے۔ میں ہنس پڑا تھا، ہم دونوں بچپن کے دوست تھے۔ میرا دوست کمائی کے لیے کم عمری سے ہی یہاں آ گیا تھا۔ یہاں محنت کر کے اس نے ایک بڑی سی دکان بنا لی تھی اور اب وہ اپنی بیوی سمیت یہیں رہتا تھا۔ اس کی شادی کو بمشکل 1.5 سال ہوا تھا۔ میرا دوست ٹھیک کہہ رہا تھا، اب مجھے اس کے گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا۔ دوست سے کتنی دیر باتیں کرتا رہا۔ جب وہ سونے کے لیے گیا تو میں اٹھ کر جلدی سے گھر سے نکل آیا تھا۔ آج مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور ابھی کافی وقت پڑا ہوا تھا، اس لیے جب میں اس گلی میں پہنچا تو اسی دروازے کے اندر جھانکتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ عورت آج بھی ویسے ہی گدھی کے دودھ میں سوئیاں بنا رہی تھی۔ پھر اس کی آواز دینے پر 7 لڑکیاں نکل کر باہر آتے ہی چٹائی پر بیٹھ چکی تھی۔ لڑکیوں کا بے داغ حسن پہلے روز کی طرح آج بھی میرا دل دھڑکا رہا تھا۔ میں نے اتنا مکمل حسن اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب دراز قد، نازک اور خوبصورت سی لڑکیاں تھیں، مگر ان کو دیکھتے ہوئے اچانک مجھے رات کا واقعہ یاد آیا جب وہ عورت گھر میں 7 گدھے لائی تھی۔ آج میں نے ٹھان لیا تھا کہ یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آج میں نے احتیاط کی کہ دروازے سے کچھ ہٹ کر کھڑا رہا، مگر پھر بھی وہ عورت کچھ ڈری ہوئی سی بار بار دروازے کو دیکھتی تھی۔ میری اس روز والی حرکت نے اسے ڈرا دیا تھا۔ لڑکیاں سوئیاں کھا کر سو گئی تھی۔ عورت نے اٹھ کر برتن دھوئے اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ وہ سب مزے سے سو رہے تھے جب میں بے چین ہونے لگا۔ میرے لیے زیادہ دیر وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ پورا دن بازار گھومتے رہنے کی وجہ سے میں اور بری طرح سے تھکن کا شکار ہو رہا تھا، اور ان سب کو سوتا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ میں آج وقت سے کچھ زیادہ ہی پہلے آ گیا ہوں۔ میں مایوسی سے گھر واپس آ گیا اور بستر پر گرتے ہوئے نیند میں چلا گیا۔ اگلے روز صبح سویرے نماز کے بعد میرے دوست کو کسی کام سے جانا تھا، وہ مجھے بتا کر چلا گیا، جبکہ میں گلیوں میں ٹہلتا ہوا اسی گھر کے آگے پہنچ گیا۔ صبح سویرے کا وقت تھا، مجھے تجسس تھا کہ میں اس گھر میں جا کر دیکھوں۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ سامنے چٹائی پر آڑی ٹیڑھی 7 لڑکیاں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھیں، اور وہ گدھے بھی وہیں ایک طرح زمین پر بیٹھے نیند کر رہے تھے۔ وہ عورت گھر میں صفائی کر رہی تھی، پھر اس نے بیٹیوں کو ہلا کر جگایا اور آہستہ سے کچھ بولنے لگی۔ وہ لڑکیاں چٹائی سے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی اور چہروں پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے لیے چلنا بھی محال تھا۔ وہ سب کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ عورت گدھوں کی رسیاں کھول کر کھینچتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ گھر کے دروازے کی طرف لے آئی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہو گیا اور پھر وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ میرے دماغ میں ان لڑکیوں کی تھکن زدہ چہرے گھوم رہے تھے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہو، کیونکہ میں نے رات میں ہی دیکھا تھا کہ وہ چمکتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، مگر صبح ان کے چہروں پر تھکن چھائی ہوئی تھی، یوں جیسے رات کے وقت مزدوری کر کے آئی ہوں۔ میں سارا دن گھر میں بیٹھ کر سوچتا رہا، پھر اپنے دوست کی بیوی سے پوچھا کہ یہاں آس پاس کیسے لوگ رہتے ہیں۔
اس نے کہا کہ یہاں زیادہ تر غریب لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ لکڑیاں کاٹتے ہیں اور کچھ لوگ مزدوری کرتے ہیں، یوں سب کا مناسب گزر بسر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے ارد گرد والوں کے ساتھ دوستی تو ہوگی۔ میں اصل میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ بولی کہ ہم ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف ہیں، اس لیے میں زیادہ کسی سے ملتی جلتی نہیں ہوں، مگر یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور جب کبھی کسی سے سامنا ہو جائے تو بہت اچھے سے ملتے ہیں اور اشاروں میں حال احوال بھی لیتے ہیں۔ پھر بھابھی بولی کہ سوائے ایک عورت کے وہ بیوہ عورت کچھ تلخ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والی ہے۔ میں جو غور سے باتیں سن رہا تھا اچانک کھٹک گیا۔ وہ اسی عورت کی بات کرتے ہوئے بولی کہ ہماری گلی کے سامنے والی گلی میں جو پہلا گھر ہے اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے۔ وہ عورت اکثر گلی میں سامنا ہونے پر بھی نہیں ملتی اور نہ بات کرتی ہے۔ اس عورت کا کام کوئی نہیں جانتا، بس اتنا پتا ہے کہ اس کے 7 گدھے اور 3 گدھیاں ہیں، مگر اسے کبھی کوئی کام کرتے نہیں دیکھا گیا۔ میں یہ سن کر چونک گیا اور بولا کہ اگر وہ کوئی کام نہیں کرتی تو پھر ان کے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ میرے دوست کی بیوی کندھے اچکا کر بولی، یہی مجھے بھی حیرت ہے کہ آخر وہ کھاتی کہاں سے ہے؟ جانور پالنے سے تو گھر کا خرچ ہی نہیں چلتا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ عورت رات کو گدھی کا دودھ کیوں نکالتی ہے۔ شاید اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ دودھ خرید سکتی ہو، مگر اس کے دودھ میں وہ سفید پاؤڈر ملانا اور رات کو گھر میں گدھے لے جانا مجھے مسلسل الجھاتا جا رہا تھا۔ اسی رات میں پھر سے اس گھر کے باہر پہنچ گیا۔ آج میں تھکا ہوا بھی نہیں تھا اور سوچ کر آیا تھا کہ جب تک معاملے کی گہرائی تک نہیں جاؤں گا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ وہ عورت سوئیاں بنا کر بیٹیوں کو کھلا رہی تھی۔ اس نے آج بھی وہ سفوف سوئیوں میں ڈالا تھا اور ویسی ہی محتاط نظروں سے بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جو سفید پاؤڈر سوئیوں میں ڈالتی ہے اس سے اس کی بیٹیاں ناواقف ہیں۔ پھر اس نے لڑکیوں کو بلایا اور اسی ترتیب سے لڑکیاں باہر آ کر بیٹھ گئیں اور سوئیاں کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لڑکیاں سو چکی تھی۔ میں باہر گلی میں کھڑا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اس گھر کا دروازہ کھلا تو میں چونک کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ عورت ارد گرد گلی میں محتاط نظروں سے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس نے 7 گدھے لیے ہوئے تھے۔ وہ گدھے لے کر اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں جلدی سے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اندر جھانکنے لگا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اٹھا رہی تھی اور میں ایک طرف ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر 7 لڑکیاں ایک ایک گدھے پر سوار ہو کر گھر سے باہر نکل آئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ وہ 7 لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں۔ لڑکیاں چلتے چلتے ایک چھوٹے سے جنگل میں پہنچ گئیں جس کا میرے دوست کی بیوی نے ذکر کیا تھا۔ میں ان کا پیچھا کر رہا تھا، پھر ایک درخت کے پیچھے ہو کر رک گیا۔ وہ لڑکیاں اس چھوٹے سے جنگل کی وسط میں پہنچی اور پھر گدھوں سے اتر کھڑی ہوئی۔ گدھوں سے اتر کر ان 7 لڑکیوں نے اگلا جو کام کیا تھا وہ مجھے حیران کر گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جنگل میں آ کر اکیلے میں وہ لڑکیاں یہ کام کرتی ہوں گی۔ میں جو کتنے روز سے تجسس کا شکار تھا کہ آخر وہ عورت اور اس کی بیٹیاں کیا کام کرتی ہیں، آج پتہ چل گیا تھا۔ اس رات جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے حیرت سے سکتہ زدہ کر گیا تھا اور میں بے یقینی سے ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں تھک کر وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں بس ایک ہی سوچ میں مبتلا تھا کہ کیا وہ عورت جانتی تھی کہ اس کی بیٹیاں یہ کام کرتی ہیں؟ مجھے یاد آنے لگا کہ لائٹ بجھا کر وہ عورت سو گئی تھی، مگر لڑکیاں اس کے سونے کے بعد نہایت خاموشی اور رازداری سے گدھے لے کر گھر سے نکل آئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس روز صبح صبح گھر میں وہ لڑکیاں اتنی بے حال اور تھکن زدہ سی کیوں پڑی ہوئی تھی۔ پوری رات وہ لڑکیاں بھی وہی رہیں اور میں بھی وہیں پر بیٹھا رہا۔ مجھے بار بار ان جوان لڑکیوں پر نظر گاڑنا شرمندہ کر رہا تھا، مگر ان کی تھکن کامتی ہوئی آوازیں میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ صبح ہونے لگی تو آذانوں سے کچھ وقت پہلے وہ لڑکیاں تھکن سے بے حال ان گدھوں پر سوار ہو کر واپس گھر کی جانب بڑھ گئیں۔ آج میرا تجسس کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ جنگل میں آ کر وہ لڑکیاں ساری رات کیا کام کرتی تھیں اور کیوں تھکن کا شکار ہوتی تھی۔ آج ایک ساتھ سب رازوں سے پردہ اٹھ گیا تھا، مگر پھر بھی میں ان کے پیچھے گیا اور جب وہ گھر میں گئی تو گھر کے دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ ان لڑکیوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی گدھے کھڑے کر دیے
اور خود ہانپتی ہوئی سی چٹائی پر بنے بستروں پر پھر سے سو گئیں۔ عورت اب بھی مزے سے نیند کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں کھڑا ان لڑکیوں کو ہی دیکھتا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ پوری رات باہر رہنے کی وجہ سے میرا بھی اب تھکن سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں دوست کے گھر پہنچا اور بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ اگلی صبح اٹھا تو میرا دوست میرے ساتھ دنیا جہان کی باتیں کرتا رہا، مگر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میرا دوست اٹھ کر اپنے کام پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب وہ دکان پر جانے لگا تو اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہہ دیا۔ میں جو سوچوں میں الجھا ہوا تھا اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں بازار میں دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ دوپہر کے قریب میں نے دیکھا کہ وہی عورت اس بازار میں کچھ دور ایک خالی جگہ پر جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ بڑے بڑے تھیلوں میں کوئلے بھر کر بیچنے آئی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کچھ دیر کھڑے ہو کر وہ کوئلے بیچے اور اس رقم سے سامان خریدنے لگی۔ تب اس نے میرے دوست کی دکان پر آ کر سودا لینے کے لیے میرے دوست کو ایک لسٹ دے دی۔ میرا دوست اس کا سامان تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ جب سامان میں موجود سفید پاؤڈر پر میری نظر پڑی تو میں ٹھٹک گیا تھا۔ یہ وہی پاؤڈر تھا جو میں نے اس عورت کو سوئیاں میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں حیرت سے اپنے دوست کو دیکھنے لگا، مگر اس عورت کا خیال کر کے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب وہ عورت اپنا سودا لے کر وہاں سے چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد میرا دوست بولا کہ یہ ہمارے محلے کی بیوہ عورت ہے، یہاں اکیلی رہتی ہے۔ بیچاری کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مگر بہت محنتی خاتون ہے۔ نہ جانے کیسے لکڑیاں جمع کر کے کوئلے بناتی ہے اور پھر یہ بازار میں بیچ کر اپنا سودا سلف لیتی ہے۔ میں اپنے دوست کی بات پر حیران ہوا۔ میں نے اس سے سوال کیا، کیا اکیلے سے کیا مراد ہے؟ اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ تب وہ بولا کہ نہیں، یہ اکیلی رہتی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں ٹھٹک گیا۔ میں نے تو اس کے گھر میں 7 جوان لڑکیاں دیکھی تھی، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ عورت اکیلی ہے۔ تبھی یاد آیا کہ اس کی بیوی نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ ان کے محلے میں رہنے والی وہ بیوہ عورت اکیلی رہتی ہے۔ میں الجھ گیا کہ ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے وہ لوگ کیسے اس بات سے انجان تھے کہ اس عورت کی 7 جوان بیٹیاں تھیں۔ پہلے میں نے سوچا اپنے دوست کو یہ بات بتا دوں، مگر پھر جانے کیا سوچ کر میں خاموش ہو گیا اور یہ بات راز میں رکھ گیا کہ اس عورت کی جوان اور نہایت حسین 7 بیٹیاں ہیں۔ مجھے تو محسوس ہوا کہ شاید اس عورت نے اپنے محلے والوں سے اپنی بیٹیاں چھپائی ہوئی تھی، اس لیے لوگ ناواقف تھے۔ میں نے دوست سے پوچھا، جو سفید پاؤڈر اس عورت کو دیا ہے وہ کیا تھا؟ میرا دوست بولا کہ یہ پاؤڈر میٹھی چینی کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ عورت شاید کوئی نشہ ملا کر دیتی ہوگی، مگر وہ تو میٹھا کرنے کے لیے وہ پاؤڈر اس میں ملاتی تھی۔ اب میں حیرت کے ساتھ شرمندہ بھی ہوا تھا کہ میں نے عورت پر شک کیا تھا، مگر یہ سوال بدستور تھا کہ وہ یہ پاؤڈر اتنا چھپا کر کیوں ڈالتی تھی۔ اس روز جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اس عورت کے گھر پہنچ گیا۔ میں ابھی تک الجھا ہوا تھا کہ اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو سب لوگوں سے چھپا کر رکھا تھا اور اس کی بیٹیاں ساری رات جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر گدھوں پر لے آتی تھیں اور واپس آ کر وہ لکڑیاں کمرے میں رکھ کر سو جاتی تھی۔ راتوں کو چھپ کر وہ مزدوری کرتی تھی اور ان کے بدلے میں گدھے کے دودھ میں بنی سوئیاں کھانے کو ملتی تھی۔ میں اس عورت کے گھر پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی، اور جب اس نے مجھ سے اردو زبان میں پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں بار بار کیوں آتے ہو، تب میں حیران رہ گیا۔ مجھے تب پتا چلا کہ وہ بھی پاکستانی عورت تھی جس کی شادی ایک سعودی مرد سے ہوئی تھی۔ میرے بار بار اصرار پر اس عورت نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر مجھے بیٹیاں پیدا کرنے کے جرم میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب میں اپنی جوان اور حسین بیٹیوں کو جہاں بھی لے جاتی لوگ اپنی نیت خراب کر لیتے، اس لیے اس علاقے میں گھر خریدنے کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹیوں کو لائی اور انہیں چھپا دیا۔ پھر وہ بولی کہ 7 بیٹیوں کا خرچ اٹھانا بہت مشکل ہے۔ میں لوگوں کے سامنے انہیں ظاہر نہیں کرتی تھی اور تھوڑا بہت سودا لے کر ان کا کھانا پورا کرتی ہوں، اس لیے مجبوراً میں دودھ خریدنے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو انجان رکھ کر چپ چاپ گدھی کا دودھ پلاتی اور سوئیاں کھلاتی ہوں، اور وہ میٹھا پاؤڈر میں صرف اس لیے ڈالتی ہوں کہ گدھی کے دودھ کا جو تھوڑا سا الگ ذائقہ ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے انہیں محسوس نہ ہو۔ وہ عورت میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور بولی کہ خدا کے واسطے تم کسی کو یہ راز مت بتانا کہ میری جوان حسین بیٹیاں ہیں۔ میں مزید اس جگہ سے کہیں اور نہیں جا سکتی۔ لوگ میری بیٹیوں سے شادی کرنے کی بجائے گناہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ میں اسی لیے لوگوں سے نہیں ملتی کہ کوئی میرے گھر نہ آ جائے۔
अब मैं अपनी बेटियों के लिए रिश्ते भी देख रही हूँ। जो मुनासिब रिश्ता होगा मैं बेटियों की शादी कर दूंगी। दिन भर मेरी बेटियां इस छोटे से कमरे में रहती हैं, मगर तुम फिर भी हम तक पहुंच गए हो। मैंने शर्मिंदगी से कहा कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। मेरी दुआ है कि आपकी बेटियों के बहुत जल्द अच्छे रिश्ते आ जाएं और वो सब अपने अपने घरों की हो जाएं। सबका बहुत अच्छा नसीब हो। ऐसा बोलकर मैं वहां से चला आया। अब मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने पाकबाज लड़कियों का मुसलसल पीछा करके उन्हें डरा दिया था और इतना मजबूर किया था कि आज वो औरत मुझे सब बताकर मेरे आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गई थी। दिन पूरे होने पर मैं वापस पाकिस्तान आने लगा तो न चाहते हुए भी एक बार उस औरत के पास गया और उससे अपने रवैये के लिए माजरत की। उसने मुझे खुले दिल से माफ कर दिया था। आते हुए मैंने अपने दोस्त की बीवी को उस औरत की मदद करने के लिए कहा था। मेरे दोस्त और उसकी बीवी ने वादा किया था कि हम उसकी बेटियों की शादी करवाएंगे। मैं वापस आ गया था, मगर मुझे आज तक उन हसीन लड़कियों के चेहरे नहीं भूले। दोस्त और उसकी बीवी का अक्सर फोन आता है और वो बताते हैं कि हमने 5 बेटियों की शादी कर दी है, बाकी 2 रह गई हैं। उनकी उम्र अभी कम है, साल बाद हम उनकी शादी भी करवा देंगे। दोस्त की बात सुनकर मैं दिल से खुश होता हूँ और हाथ उठाकर उन्हें दुआ देता हूँ।